اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ عزیزان محترم، میرے سامعین گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ عزیزو، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وسیع دسترخوان سے آپ سب مستفید ہوتے ہوں گے اور مومنین کے حق میں دعا گو رہے ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں، مولا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ ہمارا جو سلسلہ تھا وہ خطبہ شعبانیہ کی شرح کے بارے میں تھا۔ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک رمضان فقط خالی مہینہ نہیں آ رہا، بلکہ عظیم ترین سوغات لے کر آ رہا ہے۔ ایک سوغات جس کا نام ہے برکت۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا تھا کہ برکت کے اسباب میں سے کچھ اسباب کا ہم نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اب آتے ہیں دوسرے جملے کی طرف، دوسرے لفظ کی طرف، کہ یہ ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف میں سے یہ صفت رحمت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا خیر و احسان، یہ رحمت کی معنی میں ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا بالکل آسان اور بہت ہی آسان ہے، کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری سوچ اور ہماری فکر سے بھی کئی گنا زیادہ وسیع ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اور جس طرح مولائے متقیان کی دعا جو دعائے کمیل ہے، اس میں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں جملہ ملتا ہے کہ یا من وسعت رحمتہ غضبہ، اے وہ ہستی جس کی رحمت اس کے غضب پر بھی وسعت رکھتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عظیم ہے۔ مولائے متقیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیس العجب ممن نجا کیف نجا۔ تعجب کرتے ہوئے مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا، اس شخص پر تعجب نہیں کہ جس نے ہلاکت اور جہنم سے نجات پائی۔ ہم عام طور پر تعجب کرتے ہیں اس شخص پر کہ آخر کس طرح اس نے اور کیسے اس نے نجات پائی، جہنم سے کس طرح بچا۔ مولا فرماتے ہیں اس شخص پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شخص تعجب کے قابل نہیں ہے کہ کس طرح اس نے ہلاکت اور جہنم سے نجات پائی، بلکہ مولا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ هَلَكَ كَيْفَ هَلَكَ مَعَ سِعَةِ رحمت اللہ۔ مولا فرماتے ہیں تعجب تو اس شخص پر ہونا چاہیے کہ جو رحمت الہی کی اتنی ساری وسعت کے باوجود آخر ہلاک کیوں ہوا۔ کسی کی نجات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، رحمت الہی کی وسعت کے باوجود کوئی بدبخت جہنمی بن جائے اور ہلاک ہو جائے، اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ یہ مولائے کائنات اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان فرماتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ہم ان اسباب کو، ان اعمال کو، ان کاموں کو انجام دیں
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں بھی میسر ہو سکے۔ بہت زیادہ اسباب ہیں جو رحمت الہی کے شامل ہونے کے سبب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اجمالی طور پر میں سراسری طور پر فقط اشارہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں ان اسباب میں سے کچھ اسباب کی طرف۔ پہلا جو سبب ہے رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت رحمت الہی کے شامل ہونے کا سبب ہے۔ دوسرا، قرآن کا اتباع کرنا، قرآن کی پیروی کرنا رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ اللہ کی کتاب ہے جو بابرکت ہے، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کا اتباع، قرآن کی پیروی رحمت الہی کے نازل ہونے کے سبب ہے۔ تیسرا سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے، روایات میں ملتا ہے کہ زوجہ اور شوہر کا ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت حدیث ہے جناب ختمی مرتبت کی۔ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان الرجل اذا نظر الى امرأته ونظرت الیہ، جب بھی مرد اپنی زوجہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ونظرت الیہ، اور زوجہ بھی اپنی شوہر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا فرماتے نظر اللہ تعالی الیہما نظر الرحمت، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی شوہر اپنی زوجہ کو اور زوجہ اپنے شوہر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب شوہر یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری بیوی، میری زوجہ میرے گھر کو سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے نظر آتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، برتن مانجتی ہے، صفائی ستھرائی رکھتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، اور جب گھر میں آتا ہے محبت کی نگاہ سے اپنی زوجہ کو دیکھتا ہے، اور زوجہ جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ میرا سرپرست ہے، میرا ولی ہے، بہت زیادہ محنت و مشقت کر کے میرے لیے روزی روٹی کما کر آتا ہے، اور زوجہ محبت کی نگاہ سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جب رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو وہ گھر معمولی گھر نہیں بنتا بلکہ ایک مثالی گھرانہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کو مثالی بنائیں، زوجہ اپنے شوہر کو، شوہر اپنے زوجہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے، خدا رحمت کی نگاہوں سے دیکھے، تاکہ وہ گھر ایک مثالی اور اللہ کی رحمت کا مرکز گھرانہ بن جائے۔ 3 سبب۔ اور چوتھا سبب جو اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 مومنین کا آپس میں معانقہ کرنا، گلے ملنا، محبت کے ساتھ گلے ملنا، یہ بھی رحمت الہی کو شامل ہونے کا ایک سبب ہے۔ جس طرح ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ان المومنین اذا اعتنقا غمرتہما الرحمت، جب 2 مومن آپس میں گلے ملتے ہیں تو ان دونوں کو اللہ کی رحمت گھیرے میں لے لیتی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی جب 2 مومن محبت کے ساتھ گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان دونوں کو شامل ہو جاتی ہے۔ 4 سبب جو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کے سبب ہے۔ 5واں سبب جو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے وہ ہے صبر۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بندے کی آزمائش کا تذکرہ کیا، اور آزمائش کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ،
بشارت ہے ایسے صابرین کے لیے جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ جائیں گے۔ ایسے صابرین کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہیں۔ صبر کرنا، آزمائش اور تکالیف پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا اور حالات پر خدا تبارک و تعالیٰ کے مصلحت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا، یہی صبر کے معنی ہے، اور یہی صبر انسان کو اللہ کی رحمت کے شامل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 5، چھٹا سبب جو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے وہ ہے عفو، درگزر، بخشش، کسی کی خطا کو معاف کرنا، کسی کی لغزش سے چشم پوشی کرنا، یہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ جس طرح امیر کائنات مولا متقیان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بالعفو تنزل الرحمہ، درگزر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور شاید یہ 7واں اور 8واں سبب اسی ذیل میں ہے کہ جو رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کرنا۔ دوسروں پر رحم کرنا خود رحمت الہی کے شامل ہونے کا سبب ہے۔ جس طرح اگر تم دوسروں پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اس کے بعد 8واں اور اہم ترین سبب جو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے وہ ہے دعا کرنا، یعنی دعا کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ جس طرح روایت میں ملتا ہے کہ اذا اذن اللہ لعبد فی الدعاء، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دعا کی اجازت دیتا ہے تو فقط دعا کی اجازت نہیں دیتا بلکہ فتح لہ باب الاجابت بالرحمت، رحمت کے ساتھ قبولیت دعا کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے ہم پر دعا کے توسط سے کھول دیتا ہے۔ 8 سبب۔ 9واں سبب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے وہ ہے 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کروانا، یعنی اگر خدا نخواستہ 2 مومن بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان میں ناراضگی چل رہی ہے، تو ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان 2 بھائیوں کے درمیان، مومن بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں۔ یہاں تو بدقسمتی ہے کہ 2 مومن مسلمان بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ لوگ ایسی تخریب کاری کا کام کرتے ہیں کہ یہاں کی چگلی وہاں تک، وہاں کی چگلی وہاں تک۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے صلح کی دیوار کو مضبوط کرنا چاہیے، ان میں صلح قائم کرنا چاہیے، ان کی ناراضگی کو ختم کروانا چاہیے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تحقیق مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہو بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بس تم ان میں صلح کروایا کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ یعنی 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرواؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی رحم نازل فرمائے گا۔ 9 سبب اور رحمت خدا کے نازل ہونے کا 10واں سبب مولا متقیان کی محبت کو دل میں سنبھال رکھنا۔ مولا متقیان کی محبت دل میں رکھنا رحمت خدا کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ جس طرح حدیث میں ملتا ہے کہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الا ومن احب علیا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ واجرى علی لسانہ الصواب وفتح اللہ لہ ابواب رحمہ۔ فرماتے ہیں آگاہ رہو، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی شخص محبت کرے، کمال کی حدیث ہے، یعنی جو بھی شخص علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرے اللہ اسے 3 نعمت عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ پہلی نعمت کہ الا ومن احب علیا، جو بھی علی کے ساتھ محبت رکھے، اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی حکمت کو اس کے دل اور قلب میں ثابت کرے گا، واجرى علی لسانہ الصواب، اور حق کو اس کی زبان پر جاری کرے گا، وفتح اللہ لہ ابواب الرحمہ، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے طفیل اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے
تو دل میں حکمت ثابت ہو جائے گی، زبان پر حق بولنے کی طاقت آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے علی کے محبت کے صدقے بھی کھول دے گا۔ تو عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، مناجات کا مہینہ، زکوٰۃ دینے کا مہینہ، مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مہینے سب ہیں محبت علی کی وجہ سے۔ اگر محبت علی ہے تو روزہ بھی ہے، اگر محبت علی ہے تو حج بھی ہے، اگر محبت علی بھی ہے تو نماز بھی ہے، لیکن اگر محبت علی نہیں تو روزہ بھوک اور پیاس کاٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، اگر محبت علی نہیں تو یہ حج چکر کاٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اگر علی کی محبت نہیں تو یہ نماز ٹکر لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزو، ان 10 اسباب کو مضبوطی سے تھامنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں میسر ہو سکے۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ یا اللہ بحق محمد وآل محمد اس ماہ رحمت میں ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے تیری رحمت ہمیں شامل ہو سکے۔ والسلام علیکم یا علی مدد۔